ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو ویسے تو روز ایسا ہوتا ہے کہ انٹرو میں دیتا ہوں، تو آج آپ میں سے کون انٹرو دیں گے؟ یعنی پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب میں بتاتا ہوں، تو آج کوئی ہو نا شروع سے لے کے بتائیں ہمیں۔ جی آپ بتائیں گے، آپ تو ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں۔ آ جائیں، آپ بتائیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی تو آ جائیں، مائک لے لیں، ادھر آ جائیں۔ آج سیٹ آپ کی ہوئی، چلیں شروع سے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پہلے میں کہتا ہوں نا پیارے بچے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو پروگرام کا نام بتائیں، سیگمنٹس کے نام بتائیں، اس طرح ہی پروگرام کو لے کر حاضر ہو چکے، سارا بتائیں۔ پیارے بچوں، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ سب سے پہلے سیگمنٹ ہوتا ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر تلاوت قرآن پاک، پھر کلام، پھر آسان سوالات، پھر ہمارے ٹیم سی سے سوال ہوتا ہے، باکس ایکٹیویٹی، کیلنڈر۔ سی کون سی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اچھا چلے، ٹھیک ہے۔ باکس ایکٹیویٹی، کیلنڈر ایکٹیویٹی، جی اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھیں انہوں نے کوشش کی نا، ماشاء اللہ، بہت اچھا انہوں نے سنایا۔ تو جی ہاں پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیارے سے پروگرام میں اتنے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ بھی پروگرام کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کو کال کریں کہ بھائی پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے اور شروع ہو چکا ہے پروگرام ہمارا اسلام۔ تو جلدی آپ ہمارا اسلام پروگرام دیکھیے۔ جتنے پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، مولا سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے،
رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام بتائیں، رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام بتائیں، رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام بتائیں۔ پیارے بچے پڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے، جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں
راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اور وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بنا دے گئے وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بنا دے گئے مستانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں مدینہ بھی دکھاتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں زحمت نہیں دیتے میں خار کو پینے کی زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی سبحان اللہ ماشاء اللہ مدینہ مدینہ سب کو جانا ہے نا اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوں جب ایک بار بندہ مدینے چلے جاتا ہے نا تو اس کو بار بار خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے جائے ہاں اس کو بار بار خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے جائے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم سب اس امت کے سامنے ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور ہم کلمہ شریف پڑھیں اور ہمارا وہیں پہ انتقال ہو جائے اور ہمیں جنت بقیع میں اللہ پاک مدفن عطا فرمائے آمین پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے دوبارہ سوال کو دہرا دیتا ہوں رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام بتائیں رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام بتائیں رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام بتائیں پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو بہت ہی آسان ہوتی ہے اور اس کا نام ہے آسان سوالات ہمارا اسلام ہمارا اسلام جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کا کیا نام ہے اور ہمارا اسلام میں سیگمنٹ کا کیا نام ہے آسان سوالات ٹیم اے سے پہلا سوال ہے کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی برابر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کلیم اللہ کا ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ. آپ اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے نا. آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم 20 سوال ہے آپ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ پاک سے کلام کیا تھا؟ جبل نور پر یا جبل طور پر یا جبل احد پر؟ جی دور پر. جبل طور. جی برابر میں مائک دیں. جبل طور. جبل طور. چلیں برابر میں مائک دیں. جبل طور. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کہاں کیا تھا؟ جبل طور پر. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں یہیں پر بیٹھے ہیں آپ تو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹیم اے ادھر متوجہ ہو جائے. ٹیم اے جی سوال ہے آپ سے. میرات المناجی کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ امام بخاری علیہ رحمہ، امام غزالی علیہ رحمہ یا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ جی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. جی برابر میں. مفتی جی مفتی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ. چلیں برابر میں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نعیمی تعالی. رحمۃ اللہ علیہ. چلیں آپ بھی بتا دیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. ابو بکر بھائی. مفتی احمد احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ. جی ہاں پیارے بچوں، یہ کتاب میرات المناجی بہت ہی پیاری کتاب ہے. بہت ہی پیاری کتاب ہے اور اس میں جگہ و جگہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں محبت بھری باتیں موجود ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے. کتنے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں؟ جی ہاں. جی 4. چلیں پوچھتے ہیں آپ سے کون کون؟ 4. جی 2. جی 4. آپ 3 تو نہیں کہیں گے؟ 4. چلیں انہیں مائک دیں. آپ نے کہا 4. نام بتائیں. میں نے خلفائے راشدین کا ہے. نام بتائیں. یعنی کہ کہیں سنے ہوں گے آپ نے 4. چلے میں بتاتا ہوں. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. کیا تھا؟ عبداللہ ہے. کیا نام ہے؟ عبداللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے. کیا ہے؟ عبداللہ. تو عبداللہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ عین سے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے شروع ہوا؟ عین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس سے شروع ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس سے شروع ہوا؟ عین سے. تو آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ماشاء اللہ. ٹیم اے سوال ہے آپ سے. قرآن پاک میں بیان کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کتنوں کے نام صاد سے شروع ہوتے ہیں؟ نام بھی بتانا ہوگا. صحیح ہے. جی 1. کون؟ حضرت صالح علیہ السلام. اچھا چلیں پیچھے مائک دیں. 1. جی 1. جی ہاں حضرت صالح علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے. سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت کون کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ही सबसे पहले शफाअत फरमाएंगे। मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया है हबीब किबरिया है शफीउल वरा आसियों का आसरा एतिकाद फातिमा है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा गो से पाक का बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। टीम ए सवाल है आपसे, टीम ए से सवाल है, टीम बी से, टीम ए से। अच्छा चलिए सवाल है, किस नबी सलाम को उनकी अम्मी जान ने दुश्मनों से हिफाजत के लिए दरिया नील में डाल दिया था? ऑप्शंस हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जी आप क्या कह रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। पक्की बात है, जी देख लें। जी, चले अबू बकर भाई को दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप क्या कह रहे हैं? नहीं माइक पे बताएं ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ने एक संदूक में रखकर आप अलैहिस्सलाम को पानी में डाल दिया था। इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह टीम ए और टीम बी बराबर बराबर है। चले एक कॉल को शामिल करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम में। मेरा नाम मोहम्मद शाहजाद तारी है। आज मैं आपको पानी पीने की सुन्नतें और आदाब बताऊंगा। पानी बैठकर पीना चाहिए, सही है। सीधे हाथ से पीना चाहिए, ठीक है। उजाले में देखकर पीना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीना चाहिए, 3 सांसों में पीना चाहिए, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कह कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी और अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। तो प्यारे बच्चों, अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? बॉक्स एक्टिविटी। चलिए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों, टीम ए रेडी है? टीम बी रेडी है? जी। अबू बकर भाई आ जाए, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। माइक दें। ये ले माइक। आप कैसे हैं? ठीक है, चलिए इधर आए। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? चलें खोल लें खुद को। चलें पर्ची भी खुद निकाल। ठीक है, 40 के मुतालिक सवाल होगा आपसे। इधर आए। इस्लाम में दाखिल होने वाले 40वें सहाबी रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम बताएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाअल्लाह, हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। टीम बी तशरीफ रखें। चलें आप आ जाएं। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? चल बताएं कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? माइक 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सवाल करूं? मुझे लग रहा है मुश्किल होगा सवाल। मसला नहीं है कोई। चलें फिर इधर। सवाल है, फजर और ईशा की नमाज 40 दिन तक जमात से पढ़ने की कोई फजीलत बताएं। 4 सुन्नत 4 फर्ज। नहीं, मैं कह रहा हूँ फजर और ईशा की नमाज 40 दिन तक जमात से पढ़ने की कोई फजीलत बताएं। नहीं होती। चलें आप में से किसी को आता है? चलें इन्हें माइक दें, यहीं बैठ के बताएं आप। अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, फजर और इशा की नमाज जमात से पढ़ने की एक फजीलत है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 40 दिन ही तक फजर और इशा की नमाज हम पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जमात से
40 دن تک ہی پڑھیں. ہمیں ہر روز ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. تو ٹیم بی کو نمبر نہیں ملے گا. چلیں ٹیم میں آ جائیں. کون آ رہے ہیں؟ آپ آئیں گے؟ حسن بھائی, حسین بھائی آ جائیں. حسن بھائی کہاں ہیں؟ حسن بھائی یہاں بیٹھے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جی. باکس 5. باکس 5. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. کیا لگتا ہے آسان ہوگا سوال مشکل ہوگا؟ کوشش کروں گا. کوشش کریں گے, دیکھ تو نہیں رہا نا. چل سوال ہے, حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ مکہ اور عرفات میں. جی ہاں پیارے بچوں, حج مکہ شریف اور عرفات میں ادا ہوتا ہے. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں تھک گئے نہیں تو پھر آواز تو نکالیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ٹیم بی, حسین بھائی, حسن بھائی آ جائیں. حسین بھائی تو آ چکے, حسن بھائی آ جائیں. جی باکس 3. باکس 3 ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آ جائیں. یہ قدم کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. ادھر آئیں. واش روم میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ الٹا. جی ہاں پیارے بچوں, الٹا قدم رکھنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ٹیم اے آ جائیں آپ. چلیں مائک, یہ لیں مائک. جی کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ ادھر آ جائیں. 4. چلیں آپ خود کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگوٹھی کے متعلق سوال ہو. سوال ہے آپ سے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ رسول محمد. میرے پاس کچھ اور لکھا ہوا ہے. اللہ محمد رسول. میرے پاس کچھ اور لکھا ہے. رسول محمد اللہ. یہ میرے پاس کچھ اور لکھا ہے. 10. اللہ رسول محمد. پیارے بچوں ان سے غلطی ہو گئی ہے. سوال یہ ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک قریب کریں. رسول محمد اللہ. اگر اس کو یوں کر دیں محمد رسول, یوں کر کے بتائیں. محمد رسول اللہ. جی ہاں یہ بن گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ٹیم بھی خوشی نہیں ہو رہی کیا ٹیم اے کا جواب درست ہو رہا ہے؟ تو ہو رہی ہے, تو پھر سبحان اللہ کہنا. ٹیم اے بھی کہہ دے سبحان اللہ. چلیں آپ آ جائیں. جی 4. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل پرچی کھول کے نہیں دیکھنی. ہاں صحیح. ادھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے؟ کبھی سیدھے ہاتھ پہ کبھی الٹے ہاتھ. جی ہاں کبھی سیدھے ہاتھ میں کبھی الٹے ہاتھ میں. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم اے آ جائیں آپ. یہ لیں ادھر آ جائیں. جی 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. سوال ہے, حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 مرتبہ. جی ہاں پیارے بچوں زندگی میں حج 1 مرتبہ ہی فرض ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ویسے آج بہت آسان سوال آ گئے نا. چلیں کون رہ گئے؟ ہم میں تو بہت سارے آتے ہیں. چلیں یہ لیں. جی 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدم کے متعلق سوال ہوگا آپ سے, اور سوال ہے آپ سے, کس نبی علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے ان کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. چلیں ٹیم اے سے اور کوئی رہ گیا ہے؟ آپ رہ گئے. چلیں آپ آ جائیں. انشاءاللہ عز و جل سب کو موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چل یہ لے مائک ادھر آ جائیں. جی 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حلوہ کے متعلق سوال ہوگا. سب سے پہلے حلوہ بنانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ادھر آ جائے. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، سب سے پہلے حلوہ بنانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ تیسرے خلیفہ کون ہیں اسلام کے تیسرے خلیفہ؟ حضرت عثمان. یہ جواب دے دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زواد تو اردو میں ہوتا ہے نا، عربی میں دعات ہوتا ہے. دوبارہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب درست ہے. ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. یہاں سے کوئی بھی نہیں رہ گیا. آپ رہ گئے. چلیں آ جائیں. اچھا آپ نے جو جواب غلط ہو گیا تھا وہ بتایا تھا. چلیں مائک دیں. چلیں ان کے پاس چلیں گے دونوں مائک. چلیں ایک مائک لے لیں، کوئی بات نہیں. آ جائیں. 2. وہ اچھا حلوے کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. سوال ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے حلوے میں کون کون سی چیزیں شامل تھی؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے حلوے میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ آٹا، گھی، شہد. آٹا، گھی اور شہد. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا. چلے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. میرا نام محمد اویس تاری ہے. میں فیصلہ باد سے بات کر رہا ہوں. اس پہنچانے والے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ. جی کیلنڈر ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں. چلیں پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے گے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. تو ٹیم اے بھی ہے، ٹیم بی بھی ہے، تو ٹیم اے سے پہلے کون آئیں گے؟ امیدوار تو بہت سارے ہیں، کسی ایک کو بلانا پڑے گا. آپ آ جائیں. سوال نمبر 1 اور جواب نمبر بھی ایک ہی ہوگا اور کیلنڈر نمبر بھی ایک ہی ہے. سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی؟ جی ہاں، بہت لوگوں کو آج پتہ چلے گا کہ اس کا جواب کیا ہے. کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. پکی بات ہے. جی. جی ہاں پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی. ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی، جنتی عثمان غنی، جنتی فاطمہ اور علی، جنتی ہر زوجائے نبی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی، جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی. تشریف رکھیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی آ جائیں آپ. سوال نمبر 2 کیلنڈر نمبر بھی 2. قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کے آخر سے کون سی صورت شروع ہوتی ہے؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 سے، قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کے آخر سے کون سی صورت شروع ہوتی ہے؟
قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کے آخر سے کون سی صورت شروع ہوتی ہے؟ سورہ جمعہ، سورہ مائدہ؟ دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں، قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کے آخر سے کون سی صورت شروع ہوتی ہے؟ سورہ نور، سورہ فاتحہ، سورہ جمعہ، سورہ رحمان، سورہ قمر، سورہ حج، سورہ یاسین؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین آپ کا جواب درست ہے۔ درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج کا سوال ہے رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام بتائیں، اور جنہوں نے جواب دیا حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا جواب درست ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کڈس مدنی چینل کے پروگرام بھی دیکھیں، مدنی چینل کے پروگرام بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا